خداوند کی حمد کرو، آئے خداوند کے بندو حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو، اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو، آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد کرو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے، وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے امراء کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے امراء کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ میری خوشی ہے کہ میں آپ سب کا سواگت کروں۔ خدا کے پیار سے آپ سب کا سواگت کروں، خیر مقدم کہوں، آپ کی عزت کروں اور خدا کے کلام کو سنا کر اس کی محبت کا پیغام آپ تک پہنچا کر وہ خدمت کروں جو خدا نے میری سپرد کی ہے۔ وہ خدمت یہ ہے کہ میں خدا کے کلام میں سے آپ کو دکھا دوں کہ خدا کے دل کا ارادہ آپ کے لیے کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت کام ہے جو خدا آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کو اس کی محبت کا یقین آ جائے، اگر آپ کو اس کی محبت کا یقین آ جائے، کر لو اس کی محبت پر اعتبار۔ خدا کی جو محبت یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، کیسے اس کا بیان کروں؟ خدا کرے یہ بات آپ کے دل تک پہنچ جائے، آپ کو پہچان نصیب ہو اور پھر اسے پا کر آپ کہیں جس چیز کی تلاش تھی مجھے مل گئی، مل گئی۔ ایسا ہوگا کیونکہ خدا کا ایسا ہی ارادہ ہے، ایسا ہی چاہتا ہے، وہ یہی اس کی خوشی ہے۔ کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جو انجیل سنتے ہیں اور سنتے سنتے ان کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے اور اس ایمان سے اس بات پر اعتبار آ جاتا ہے، خدا کی اس بات پر یقین آ جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کی نظر میں بیش قیمت ہوں، میری بہت بڑی قیمت ہے۔ انسان دوسروں کی نظر سے گر جائے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اس سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی نظر سے گر جائے، اسے یقین آ جائے کہ لوگ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی ہوں۔ لیکن کیسا مبارک وہ شخص ہے جو خدا کے پیار کی آواز سن کے ایک دم جیسے جاگ سا جائے اور کہے اچھا میں سنوں گا خداوند کیا فرماتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا وہ کیا کہہ رہا ہے، جس نے مجھے ایسا بنایا جیسا میں ہوں، جیسی میں ہوں، اس نے مجھے اس حالت میں رکھا ہوا ہے، ایسے گھر میں پیدا کیا ہے،
ایسے لوگوں کے بیچ میں مجھے رہنا ہے، ایسے ایسے تجربے مجھے ہوئے ہیں، یہ میرا حال ہو گیا ہے، اب میں سنوں وہ کیا کہتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ دیکھو اس کے بارے میں ہم نے خدا کے کلام میں سے ایک بڑی پیاری بات سنی، پھر سے سناتا ہوں، پھر سے پڑھتا ہوں۔ آپ دیکھیے یہ زبور ہے 113، اور اس میں لکھا 5ویں آیت سے، ہمارے خدا کی مانند کون ہے؟ خدا میں یہ بات جو ظاہر ہوئی ہے، خدا نے جو اپنا دل دکھایا ہے اور اس بات کو ظاہر کیا ہے، یہ سچ مچ انوکھی بات ہے، نرالی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو آسمانوں کے آسمان ہے وہاں براجمان ہے، وہ سب سے اونچا، سب سے برتر، کوئی اس کی مانند نہیں۔ تو دیکھنا، جو فروتنی سے آسمان اور زمین پر نظر کرتا ہے، اس کے اندر فروتنی ہے۔ اتنا بلند تو نیچے ہو سکتا ہے کیا؟ وہ نیچے آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے۔ جاننا چاہتے تو خدا یسوع مسیح کو دیکھو، کہاں تک نیچا ہوا ہے وہ، جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے۔ اور کیا لکھا؟ مسکین کو خاک پر سے، خاک سے، مٹی سے، سب کچھ جل کے خاک ہو گیا جہاں، مسکین جو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا۔ اتنا بلند پاک خدا، اس کی پاکیزگی کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کہ کتنا پاک ہے وہ، کتنا پوتر ہے وہ، اور کتنا اونچا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ فروتن ہو جائے اور ڈھونڈتا پھرے خاک، خاک چھانے، وہ خدا قادر مطلق خاک چھانتا پھرتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ وہ کون ہے جس کی زندگی کو خاک میں ملا دیا گیا ہے؟ کیونکہ اسے انسان میں اپنی صورت نظر آتی ہے، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اس خاک میں وہ اپنی صورت ڈھونڈتا ہے۔ وہ کون سی میری بیٹی ہے جس کی زندگی کو خاک میں ملا دیا گیا ہے؟ وہ کون ہے جو خاک میں رل رہا ہے اور اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں؟ وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو سراسر پاک ہے، وہ جس کی مانند کوئی اور نہیں، وہ فروتن ہوتا ہے، اس میں فروتنی ہے، وہ نیچا کر سکتا ہے اپنے آپ کو۔ ہاں یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ عقل نہیں مانتی، بحث کرنے والا بحث کرتا رہے گا، لیکن جو بچنا چاہتا ہے وہ بچ جائے گا۔ جو بے بس ہے اور اپنی بے بسی کی حالت میں اسے پکارے گا، وہ کہے گا واقعی وہ خاک چھانتا ہے۔ واقعی جو مزبلے پر سے، مزبلہ کہتے ہیں اس گندی جگہ کو، گھنونی جگہ کو جہاں کوئی جانا نہ چاہے، مزبلے پر سے محتاج کو، کوئی اتنا محتاج کر دیا گیا ہے کہ بالکل جیسے گندگی کی طور پر اسے پیروں میں رول رہی ہے وہ زندگی، انہیں ڈھونڈتا پھرتا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جب کبھی کسی جگہ کوئی نوکری ہوتی تو وہاں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، 12-13 آدمی تھے، 13 آدمی تھے، سب گئے تھے انٹرویو کے لیے، ایک چنا گیا، بیچارے 12 آ گئے منہ لٹکائے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کا، وہ بات ہے نہیں ان کے اندر جس کی تلاش ہے، جو کچھ وہ چاہتے تھے انٹرویو کرنے والے، جو خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے وہ ہے نہیں ان میں۔ یسوع مسیح نے ان آدمیوں کو چنا تھا جو فیل ہو گئے تھے، جنہیں کوئی نہ چنتا۔ وہ 12 لوگ جنہیں چنا تھا انہیں کوئی نہ پوچھتا، وہ انہی کو ڈھونڈتا پھرتا ہے جن کا کوئی پوچھنے، ان کو پوچھتا ہے، ان کے گھر پوچھتا ہے کہاں ہے میری بیٹی، کہاں ہے میرا بیٹا، وہ ڈھونڈ رہا ہے آپ کو۔ آپ کیا ڈھونڈیں گے، میں اور آپ کیا ڈھونڈیں گے اسے؟ وہ ڈھونڈنے آیا ہے، میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے آیا ہوں، جنہیں سب نے کہہ دیا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، جو جانتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے، انہیں وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ان کے دل کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے دروازہ کھول میری بیٹی، دروازہ کھول میری بیٹی، ان کے پاس آتا ہے۔ دیکھو کیسے کیسے لوگوں کو وہ چنتا ہے۔ اسی لیے تو یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے کہا ہے
اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں بھائی تمہیں کوئی نہیں چنتا اور نہ ہی تم نے کبھی مجھے چننا تھا، کہ میرے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں. خدا یسوع مسیح کو کون چنتا؟ کون اس کے پیچھے ہوتا؟ کون اس کا یقین مانتا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا؟ اور مانا نہیں، لوگوں نے مذاق اڑاتے تھے اس کا. تیرے پاس خود تو کچھ ہے نہیں، ہمیں کیا دے دے گا؟ لکھا ہے چڑیوں کے پاس گھونسلے ہوتے ہیں، جانوروں کے بھٹ ہوتے ہیں، ابن آدم کے پاس سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اپنی جان دوں. لوگ میرے منہ پر تھوکیں گے، ذلیل کریں گے، مجھے صلیب دے کے مار دیں گے، اور اگر کوئی میرے پیچھے چلنا چاہے تو اس کا اس سے بھی برا سلوک ہوگا، کیونکہ جو تمہیں مارے گا وہ یوں سمجھے گا کہ وہ خدا کو خوش کر رہا ہے. تمہیں مارنے والا یوں کہے گا کہ یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے، میں خدا کو پیار کرتا ہوں اس لیے مار رہا ہوں اسے، میری نجات اسی پر ہے کہ تجھے مار دوں. یہ کہیں گے لوگ، تمہیں کہیں گے. تو کون اس کے پیچھے چلتا؟ کون اس کے پیچھے ہو لیتا؟ کون نہیں. کہتا تم نے مجھے نہیں چنا. یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب 16ویں آیت ہے. یہ پورا آپ چیپٹر پڑھیے، پورا باب پڑھیے، بہت پیارا ہے. اس میں بہت برکتیں، بہت سے وعدے ہیں خدا یسوع مسیح کے، بہت سے دعوے ہیں اس میں. یوحنا کی انجیل 15واں باب پڑھنا، اچھی طرح پڑھنا، اور یہ کہہ کے پڑھنا ہے خداوند تو مجھے کیا کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ دیکھو اس میں کون سی غلطی ہے، کہاں میں دکھا سکتا ہوں کہ یہ خراب ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں، یہ آپ کی مرضی، جو مرضی چن لو. آپ مچھلی کھاتے چاہے آپ کانٹے کھا لو، آپ کی مرضی، اور چاہے اس میں سے گوشت کھا لو. آپ پھل کھاتے چاہے اس میں سے گٹھلیاں ہی کھا لیا کرو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو خدا سمجھ دے، گٹھلی پھینک دیں آپ، کیونکہ گٹھلی کے اندر جو گن ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. گٹھلی میں بھی گن ہے. آم کی گٹھلی آم پیدا کر سکتی ہے، لیکن آپ اس میں سے پھل پیدا، اس میں سے گودا کھا لیتے ہیں، آپ کی مرضی. اسی طریقے سے جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اسے خدا پہ چھوڑ دینا، جو سمجھ میں آئے گی خدا سے کہنا اس سے تو مجھے کیا کہہ رہا ہے. سنو، دیکھو میرے پیارے بھائی، میرے پیارے دوستو، سنو. یہ خدا یسوع کہہ رہا ہے اپنے شاگردوں سے جن کو اس نے چن لیا ہے. وہ لوگ جن کو رد کر دیا گیا، کوئی نہیں پوچھتا، انہیں کہا تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. یہ خدا کی وہ محبت ہے جس کا ذکر خدا کے بندے داؤد زبور کی کتاب میں جس کا تم نے پڑھا ہے. خاک پر سے، مزبلے پر سے میں اٹھاتا ہوں، آ جاؤ میرے پاس. تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے. میں نے تمہیں چن لیا ہے، تمہاری زندگی میں پھل پیدا کروں گا. تمہارا خدا کے ساتھ وہ تعلق ہو جائے گا جیسے باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے. ڈرو گے نہیں خدا سے، پھر محبت رکھ سکو گے. ڈر کی وجہ سے اس کی تابع داری نہیں کرو گے، محبت کی وجہ سے اس کا حکم مان کر خوشی حاصل کرو گے. خود کہو گے آئے خداوند فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے. باپ کیا حکم ہے تیرا؟ جب تم دعا کیا کرو گے تو کہا کرو گے آئے ہمارے باپ. باپ اور بیٹے کا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا ہے. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. تمہاری روح کی ایک نئی پیدائش ہو جائے گی، اس لیے میں نے تمہیں چنا ہے. لیکن چنا کیسے لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو جن کی طرف کبھی کوئی نہ دیکھتا. انہیں نہیں تھا کسی نے چننا. ذرا دیکھیے پترس کی زندگی. پترس کو چنا خدا یسوع مسیح نے. اس کا ذکر ہے لوکا کی انجیل کے 5ویں باب میں. لوکا کی انجیل اس کے 5واں باب اور پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں. جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے. جال اس لیے دھو رہے تھے کہ کامیابی نہیں ہوئی تھی، ناکام تھے، سفل نہیں ہوئے تھے. یہ اس نے ان کشتیوں میں سے
ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی، پطرس کی تھی، اس سے درخواست کی. زبردستی نہیں کسی کی زندگی میں خدا یسوع مسیح آئے گا. لکھا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. یہ نہیں کہ اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں تجھے برباد کر دوں گا، یا تو میری بات مان نہیں تو موت کی گھاٹ اتار دوں گا. ایسا نہیں ہے. خداوند کے بندوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ ہم یسوع مسیح کے نام سے منت کرتے ہیں، موت کی گھاٹ نہیں اتارتے. درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا. پطرس کی کشتی میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو پرچار کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں. جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا گہرے میں لے چل، تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو. شمعون نے جواب میں اسے کہا اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی، جو کچھ اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے ڈالتا ہوں. وہ کہنے سے اس لیے کیونکہ جو کچھ خدا یسوع کہہ رہا تھا اس کے سننے سے اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا. اب حکم ماننے کو تیار ہے. تیرے کہنے سے حکم جال ڈالتا ہوں. یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے. انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو. بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں. شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں. کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا اور اس کے سب ساتھی، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے. اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے. یسوع نے شمعون سے کہا، پطرس سے، جو یوں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں. تیرا میرا کوئی میل نہیں ہو سکتا. کہاں تو کہاں میں، میرے پاس سے چلا جا. میں تیری پاکیزگی کے سامنے گھبرا رہا ہوں، تیری قدرت کے سامنے میں کانپ رہا ہوں. میرے پاس سے چلا جا، یہ میری برداشت سے باہر ہے تیری حضوری. اب دیکھو خداوند اس کو کیا کہتے ہیں. یسوع نے شمعون سے کہا خوف نہ کر، مت ڈر. پہلی بات یہ ہوتی گناہ گار سے جب بھی خداوند یسوع مسیح بات کرے گا ڈر دور ہو جائے گا. خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا. اب سے، اب جو تجھے میرے پیار کا تجربہ ہو، تو نے میری قدرت دیکھی ہے، تجھے میری پاکیزگی کا احساس ہوا ہے، اور دیکھ میں تجھے پیار سے کہہ رہا ہوں مت ڈر. اس کا نتیجہ تیری زندگی میں یہ ہوگا کہ تیری زندگی کے وسیلے سے دوسرے آدمیوں تک یہی پیار جو میں تجھے دے رہا ہوں دوسروں تک پہنچے گا. یہی میری محبت جس کا تجربہ تجھے ہو رہا ہے. تو گناہ گار ہے لیکن دیکھ میں تجھے پیار کرتا ہوں. میرے تیرے لیے ایک ارادہ ہے. ارادہ یہ ہے کہ میں تیری زندگی کو ایسا تبدیل کر دوں گا کہ تیرے ذریعے سے لوگوں تک خدا کی محبت پہنچے گی. یہ تھا خدا کا ارادہ. لیکن خدا یسوع مسیح کو ایک اور بھی بات معلوم تھی اس کے بارے میں. جہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، ایک اور بات ہے جو خداوند کے علم میں ہے. دیکھو اس کا ذکر ہے لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کیسے لوگوں کو چنا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا ہے تاکہ خدا کا ارادہ پورا ہو تمہاری زندگی سے، تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم ہو اور خدا کے ساتھ تمہارا ایک نیا تعلق پیدا ہو جائے. میں نے تمہیں چنا ہے. لیکن جن کو چنا اس نے، جن کو اپنے لیے الگ کر لیا، ان کے بارے میں اس کا علم کیا ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے اور اس کی محبت کیا ہے، یہ بیان سے باہر ہے. پورے طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتی، تجربے میں آ جاتی یہ بات. دیکھو کیا لکھا ہے خداوند کا علم. دیکھو 22واں باب لوکا کی انجیل 22واں باب اور میں 31ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے. تم لوگوں کو 12 کے 12 اور وہ جو ایمان لائیں گے. شیطان پھٹکتا ہے ان کو.
پھٹک لیا ہے، چن لیا ہے میں نے، لیکن تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، شمعون شمعون دیکھ، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تھا کہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اس نے کہا خداوند میں تیرے ساتھ قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ اس نے کہا پطرس میں تجھ سے کہتا ہوں آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے کہ مجھے نہیں جانتا۔ خداوند کہہ رہا مجھے معلوم ہے تو کس قسم کا انسان ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے تیری زندگی کے وسیلے سے کیا کچھ کرنا ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ تیرے وسیلے سے بہت سی زندگیاں خدا کی محبت کا تجربہ کریں گی، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ تو میرا انکار کر دے گا، منکر ہو جائے گا۔ یہی نہیں، 3 بار اس نے انکار کیا، اس پر لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے کہ لعنت ہے اس آدمی کو، میں نہیں جانتا اسے، کیا بات کر رہے ہو، میں اسے نہیں جانتا۔ یسوع مسیح کے منہ پر انکار کرا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، اور لعنت بھیجی۔ بتاؤ کون ایسے آدمی کو چنے گا؟ کون پرواہ کرے گا ایسے کی؟ منکر کی سزا تو موت ہوتی ہے، لوگ تو مار ڈالتے ہیں ایسے کو، پہلے تو چنیں گے ہی نہیں، اور اگر چن لیا ہے اور اس کی زندگی میں یہ بات پتہ لگ جائے تو اسے جیتا نہیں چھوڑتے، اسے مار ڈالتے ہیں۔ اس نے انکار کر دیا، اسے مار ڈالو۔ لیکن خدا یسوع مسیح کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ انسان کیا کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس کا علم بتا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ بات ہے نہیں کہ یہ وفادار رہ سکے، اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ لیکن دیکھو اس کی محبت، دیکھو اس کی محبت کی وفاداری، دیکھو وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ کیا دعا کی؟ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اس لیے تیرا ایمان جاتا نہیں رہے گا۔ اور یہ نہیں کہا کہ اگر تو واپس آئے، یہ لکھا جب تو واپس آئے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو واپس آئے گا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو کیا خدمت کرے گا۔ کیا خدمت کرے گا؟ تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرے گا۔ بے شک تو مضبوط نہیں ہے، تیرا ایمان مضبوط نہیں ہے، لیکن میں جو تیرے ساتھ ہوں، میں جو تیرے اندر رہوں گا، میں تیرے ایمان کو قائم رکھوں گا اور تجھے مضبوطی بخشوں گا، ایسی مضبوطی بخشوں گا، ایسی طاقت اور شکتی دوں گا کہ تیرے وسیلے سے بہت لوگ جو گر گئے ہیں، کمزور ہیں، نا امید ہو گئے ہیں، وہ اٹھ جائیں گے۔ کیسے لوگوں کو چنتا ہے وہ؟ جنہیں جانتا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جن کے بارے میں جانتا کہ وہ ان کی زندگی کے وسیلے سے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ فرق ہے خدا یسوع مسیح کا۔ یہ اس خدا کی شان ہے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، یہ اس خدا کی محبت ہے جو ظاہر ہوئی ہے، جو اتنا بلند ہے، آسمانوں تک، آسمانوں پر تخت نشین ہے، برتر، جس کی قدرت بے حد ہے، لیکن وہ اتنا فروتن ہے کہ خاک پر جو گر گئے انہیں اٹھاتا ہے، اور جو مزبلے پر سڑے ہوئے پھینک دیے گئے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ان کو اٹھاتا ہے وہ، اور پھر ان کی زندگی کے وسیلے سے ایسے کام کرتا ہے کہ جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کی طرف معلوم نہیں، اگر آپ اس کی طرف دیکھیں تو پتہ لگے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، بڑے پیار سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے، کس حالت میں ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو استعمال کر کے کس طرح اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ یہ بات سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ جو مان لے وہ مبارک ہے، وہ مالا مال ہو جائے گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، میں خدا کی اس محبت کا پرچار کر رہا ہوں
جو بے حد انسان کی سمجھ سے باہر ہے. اور اس محبت کی وفاداری میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کے پیار کا اعتبار کر لیں تو وہ آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں. وہ جانتا ہے سب کچھ، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے. آپ نے کیا کر لیا ہے، کیا ہو گیا ہے، کہاں ہو. کیا پڑھا تھا ہم نے خدا ان کے کلام میں سے 113 زبور میں؟ اتنا فروتن ہے، اتنا نیچے آ سکتا ہے وہ. خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے؟ وہ جس نے اپنے آپ کو مسیح یسوع میں ظاہر کیا ہے، جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے نمرتا کے ساتھ آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ مسکین کو جو خاک میں مل گیا ہے، اسے جو محتاج ہے اور کوئی پوچھتا نہیں، کو منہ لگانے کو تیار نہیں. اس محتاج کو مزبلے پر جیسے کھاد میں پھینک دیا گیا ہے، انہیں ڈھونڈتا. وہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں سبھی کچھ ٹھیک چل رہا ہو، آپ کے پاس دولت بھی ہے، آپ کے پاس تندرستی بھی ہے. کوئی کہے گا مجھے مسیح کی ضرورت کیا ہے؟ میرے پیارے بھائی، دنیا میں کوئی چیز ایک سی نہیں رہتی ہے. اس دنیا میں دن بھی ہمارے گنے ہوئے ہیں. ہے ہمیں اس کی ضرورت، ہے ہمیں خدا کی ضرورت، اور وہ تیار ہے. چنتا ہے، وہ انہیں چنتا ہے جن کی طرف کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرے. اور اگر وہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، تو میرے پیارے دوست، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، دیر نہ کرنا، حجت مت کرنا. یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے، جو انسان کی حکمت سے بہت پرے ہے. خدا اتنے نیچے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. تو سب کچھ کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا؟ اس لیے نیچے ہوتا تھا کہ جو نیچے پڑے ہوئے ان کو اوپر اٹھا لے. ارے گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے لیے نیچے ہاتھ کرنا پڑتا ہے، تب اس کو اوپر اٹھاتے ہیں. خدا جب کسی کی زندگی کو جو برباد ہو رہی ہے وہاں سے اٹھانا مانگتا تو نیچے ہونا پڑتا ہے اس کو. اسی لیے اس نے اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے. وہ آپ کے پاس آ کے کہہ رہا، میری بیٹی مت ڈر، میرے بیٹے مت ڈر، میں تجھے چن رہا ہوں. میری نظر تجھ پر ہوگی، پھر لوگوں کی نظر تجھ پر ہوگی، اور وہ کہیں گے کیا یہ وہی ہے؟ اور آپ کہیں گے میں وہی ہوں. لیکن ایک اور ہے جس نے مجھے چن لیا ہے، ایک اور ہے جس نے میری زندگی کو بچا لیا ہے، بدل دیا ہے. اس کا نام مبارک ہو، اس کا نام یسوع ہے.